اور انشاءاللہ کوئی نہیں، چندہ کر کے کر لیں گے وہاں پہ، آپ کو دے دیں۔ سو پی ٹی آئی میں ہم نے چندہ سیکھا ہے تو، لیکن آپ کو انشاءاللہ کل میری طرف سے ابھی مس دیکھ لیتی ہے، اگر جائز سا نرخ ہوا تو آپ کو اپنی جیب سے لنچ کرائیں گے، اس خوشی میں، انصاف پہ مبنی فیصلے پہ، فیصلہ جو بھی آئے۔ میں آپ کا مشکور ہوں، اگر ریلوے کا کوئی کیس ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں، ورنہ میں آفیسرز کا شکریہ دوں۔ ابھی آپ نے کہا کہ شالیمار کا جو کیس ہے وہ بھی اس چیف جسٹس کے جانے سے پہلے لے جائیں گے، تو اگلے چیف جسٹس سے کوئی خطرہ ہے؟ نہیں، بہت عظیم انسان ہے وہ بھی، لیکن دیکھیں نا وہ پھر کیس لگتے لگتے ایک ٹائم لگ جاتا ہے۔ آصف کھوسا صاحب جو ہے، آصف سعید کھوسا صاحب، انہوں نے تاریخی کام کیے ہیں، انہوں نے بھی کہ اپنے دور کے سارے کریمنل کیسز کا انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ سو یہ معمولی بات نہیں، لوگ جلدی اور سستا انصاف چاہتے ہیں، وہ بھی بڑے زبردست دانشور اور دور اندیش قسم کے جسٹس ہیں، اور میں آپ کا مشکور ہوں۔ پھر اب سیاسی بات کرتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ ایک منٹ، یس فورڈ، چلیں جی۔ آواز لیکن شیخ رشید صاحب کی وہ بات بالکل ٹھیک ہے، وجہ فرماتے ہوں کہ دودھ کی رکھوانی پہ بلے کو رکھ دی ہے، اور بلہ بھی عام بلہ نہیں ہے، چور بلہ ہے، اور بھائی باگڑ بلہ ہے، وہ بھی چوری میں ماسٹر رہا ہے۔ اور میری تو سوچ یہی ہے جو شیخ صاحب بات کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب کو اس نئے پاکستان میں جس شناخت سے ہم پکارتے ہیں، اب 4470 نمبر ان کا ہے، میں نے آج شیخ صاحب سے کہا تھا کہ کوئی ترکیب لڑائیں، اس کو 4420 کریں، کیونکہ انہوں نے چوری کے ساتھ ساتھ 420 بھی کی ہے۔ تو شیخ صاحب کو رستہ نکال رہے ہیں اس کے اندر، کیونکہ شیخ صاحب پرانے کھلاڑی ہیں، پرانے پلیئر ہیں سیاست کے، ہم سیکھتے ہیں آگے ان سے۔ ایک تو یہ، تو اس پہ شیخ صاحب کی بات پہ بالکل دیکھیں جی، میں ایک بات ابھی چاہتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ شرم حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اتنا بڑا گند نکلا ہے، اتنا بڑا کچرا نکلا ہے، اتنا بڑا بدبودار مٹیریل نکلا ہے کہ آج ذوالفقار علی بھٹو کی قبر بھی جو ہے وہ آنسو بہا رہی ہوگی۔ سوال کا جواب پورا دے دیا۔ کے پی کے، میں آپ کو ایک دیکھیں، ہر اس شخص کی انکوائری ہونی چاہیے جس کا احتساب میں کیس ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہہ دیا تھا، اگر ان دوسرے چوروں کو 7 سال قید ہوئی ہے، اگر ہماری کرپشن ہو تو ہمیں 14 سال قید ہونی چاہیے۔ اچھا بھٹ صاحب، آپ ابھی اسرائیل کے وزیر ہیں، بھارت کے ساتھ تنازعات انڈس واٹر کمیشن طے کرتا ہے، اس کا کوئی پراپر چیئرمین نہیں ہے۔ اب انہوں نے ایک نیس پاک سے بنا بلایا، وہ بلا لیا، وہ مقدمات سارے کمزور کو لٹتے ہیں، کیس ہار جاتے ہیں۔ ان کے پہلے تھے کمشنر جماعت علی شاہ صاحب، مختصر سوال کیا کریں نا تاکہ جلدی ہو جائے۔ تو وہ اس کی بھی کوئی انکوائری کروا رہے ہیں آپ سے اب تک؟ جو بھارت کے ساتھ معاملات میں کوتاہی برتی گئی ہے، اگر آپ کے اندر ہے یہ معاملہ کہ انڈس واٹر کمیشن کی تشکیل 9 اور پھر ذمہ داران کے خلاف کوئی ایکشن؟ دیکھیں جی، جہاں تک انڈس کی بات ہے، بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ پرانی گورنمنٹ نے اس میں بہت ساری کوتاہیاں اور مسٹیکس کی، کیونکہ وہ تو انڈیا کے آگے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مودی کے سب سے بڑے یار نواز شریف صاحب ہیں، تو جو انہوں نے فرمایا انہوں نے قبول کر لیا۔ اور نہ بھولیں کہ لائن آف کنٹرول پہ بھی فائرنگ میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب انوالو تھے، اور ہماری فوج کو اور ہماری عدلیہ کو بدنام کرنے والے بھی نواز شریف صاحب ہی تھے۔ ڈان لیگ صاحب کو یاد رہنی چاہیے۔ جہاں تک آپ نے مہر علی شاہ صاحب کی بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں لینے والا، کسی قسم کی کوئی جلد بازی نہیں کرنے والا، کسی قسم کی کوئی ریکمنڈیشنز لینے نہیں والا۔ میں وہی کروں گا جس میں میں مطمئن ہوں گا، اس کے لیے مجھے 1 دن لگے، 1 مہینہ لگے یا 1 سال لگے۔ اور اس کے اندر بہت سارے اور سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو انہوں نے میری بریفنگز رکھی ہوئی ہیں۔ ان بریفنگز کے بعد میں نام شارٹ لسٹ کروں گا، اور شارٹ لسٹ کے بعد تعیناتی کروں گا۔ مجھے بہت ساری ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں، مجھے بہت بولا جا رہا ہے اس کے اوپر، لیکن میں کوئی بھی کام جلد بازی میں نہیں کروں گا جب تک میں مطمئن اور سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کہ میں جواب دہ ہوں
تو میرا اپنا نہیں خیال کہ مہر علی شاہ صاحب میرے حساب سے ایک کمپٹنٹ آفیسر ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ نیس پاک سے آئے ہوئے، کیونکہ نیس پاک پہلے اسی کا حصہ تھا. چلیں کوئی اور اینی کویسچن مور؟ جی سر، اس وقت کراچی کی جو صورتحال سندھ کی خاص طور پہ صورتحال جو آپ کے سامنے ہے، کیا فارورڈ بلاک یا گورنر راج دونوں میں سے کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، گورنر راج کی تو ابھی کوئی نہ بات ہو رہی ہے نہ سمجھی جا رہی ہے. فارورڈ بلاک بالکل ابال آ رہا ہے سندھ کے اندر. کچھ لوگ ہیں ہمارے سے رابطے میں، لیکن ہم فارورڈ بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے. وہ نئی پارٹی کا بھی ایک طریقہ کار چل رہا ہے ان کے اندر، وہ ان کی ود ان دا پارٹی، کیونکہ اب ان کے پاس بھی کوئی لیڈر تو رہا نہیں ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو کراچی میں ہو رہا ہے وہ ڈائیورژن بھی ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں. جو ابھی علی رضا عابدی کے ساتھ ہوا، اس میں میری انالیسز ڈائریکٹ ہے. الطاف حسین اس میں انوالوڈ ہے لنڈن سے، اور ان کی ان ہاؤس انٹرنل فائٹ ہے سارے کرمنلز کی. اور حسب ضرورت بہت سارے لوگوں کو ڈرائی کلین کیا جاتا ہے، ان کے کیسز بھی پینڈنگ ہیں. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہماری حکومت میں اور چیف جسٹس صاحب شاید اس چیز کا بھی نوٹس لیں کہ جن کو ڈرائی کلین کر کے شہر کا باپ بنانے کی کوشش کی تھی اور وہ ناکام ہو گئے، اٹھا کے سڑک پہ ان کو باہر پھینک دیا گیا، ان کے بھی کرمنل مرڈرز کے کیسز ہیں. اور اس میں نہ بھولیں کہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کے 250 لوگوں کو جلایا گیا ہے. وہ میں نہیں بھولا ہوں کہ میری کانسٹیٹیونسی بھی ہے، اور میں بڑا کلیئر ہوں کہ اس کے اوپر کیا کرنے والے ہیں ہم اور کیا کرنے جا رہے ہیں ہم. تو یہ جو حسب ضرورت ہمیں چیزیں ملتی ہیں ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے، کہ کبھی سانپ کو وہاں لے جاتے ہیں، کبھی سانپ کا بچہ یہاں لے آتے ہیں، کبھی اس کو یہاں دودھ پلاتے ہیں، وہ اب نئے پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہ ہوگی، نہ ہم کرنے دیں گے. اور جو ڈرائی کلین ہو کے سمجھ رہے ہیں کہ سکون سے بیٹھے ہوئے، ان کی ڈرائی کلیننگ ختم ہو گئی ہے. جو نیل یوز ہوا تھا وہ نیل بھی ان کی طرح جعلی تھا. میں کل کر لوں گا بھائی 1 بجے آپ کے لنچ. جی نئے آدمی کو ایوان چنے، میں گورنر راج کی بات. دیکھیں جی، کرمنل ہوتا ہے. یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، میں نیشنل سوالوں کا جواب معمولی سی بات ہے. 1 by 1 کر لینا. ابھی تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. دیکھیں الطاف حسین ایک کرمنل ہے، اور کرمنل کی جو انڈے بچے ہیں وہ کافی حد تک تو ختم ہو چکے ہیں، لیکن کچھ بچے ہوئے ہیں. اور علی رضا عابدی صاحب کے قاتلوں کو ہم زمین سے کھود کے باہر نکالیں گے، انصاف فراہم کریں گے. ان کے والد کو، ہمارا بھائی تھا، ہماری سیاسی مخالفت تھی، ہمارا دوست تھا، ہمارا کولیگ تھا، اور بڑی دردناک واقعہ ہوا ہے. جوان آدمی تھا، اور یہ ہمیشہ ان کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنی طرف جو آدمی ان کا ہوتا ہے اسی کو مار کے، اور اس میں ایک شیعہ ایلیمنٹ کو بھی اور سنی ایلیمنٹ کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میرے خیال سے الطاف حسین کی باقیات جو بچ گئی ہیں، ان کو میرے خیال سے لا انفورسنگ ایجنسیز، میں آئی جی کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور میں بہت جلد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچھی خبر آپ کو سنائیں گے کہ ہم پہنچ گئے ہیں قاتلوں تک. اور فیڈرل گورنمنٹ پوائنٹ سکور نہیں کرے گی. ویسے تو 18ویں ترمیم کے بعد ہمارا یہ ایریا نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں 18ویں ترمیم کے خلاف کھڑا ہوں، ہمیشہ سے کھڑا رہوں گا، چاہے لوگ چھت سے لگ جائیں. اور ہم وفاق کی طرف سے ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اور ایسا کوئی واقعہ اگر ہوا تو میرے خیال سے اب آپ چوک پہ ہلاکتیں دیکھیں گے ایسے گنڈے، قاتلوں اور بدماشوں کی. اچھا ویسے مرڈر صاحب اور شیخ رشید صاحب آپ دونوں سے سوال ہے. 172 افراد کی ECR میں ان کا نام ڈالا گیا، تو یہ کامنٹ ہے. دوسرا شیخ رشید صاحب آپ بلاول کے حوالے سے ہمیشہ کہتے ہیں، کل وہ بہت غصے میں اگریسولی انہوں نے اسپیچ کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے ان کو اگر لانا ہی تھا تو کچھ سکھا کے لاتے، وہ کون لے کے آیا ہے؟ دیکھیں بلاول کی اسپیچ پر میں کافی پریشان ہوں، اور میرا خیال تھا کہ اب اتنا جوان ہو گیا کہ باپ کی پچ پہ نہیں کھیلے گا، اور میرا خیال تھا کہ باپ کی سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھے گا، اور میرا خیال تھا کہ اسے یہ اچھی طرح یاد ہوگا کہ یہ سارے تانے بانے جو سوئس بینک سے جس طرح اس نے برٹش ایمبیسڈر کھاتے لے کر گیا، آپ نے جیو میں سب دکھایا گیا وہ سارا کچھ چینل پہ. اور مجھے تو فکر لاحق ہو گئی ہے. آصف زرداری تو اپنا جیل اس کا دوسرا گھر ہے، اور کرمنالوجی میں اس نے PhD کی ہوئی ہے. چھوٹا موٹا کرمنل اس کی آنکھ میں ہی نہیں سچتا، اور سارے پاکستان کے کرمنل لوگوں سے اس کے رابطے ہیں. میں نہایت ذمہ داری سے یہ جملہ دہراتا ہوں، الزام نہیں لگا رہا. جب وہ جیل میں تھا تو اس نے پورا پلان کیا تھا کہ جو کرمنل جس علاقے سے تھا
اس سے وہ رابطے میں ہوتا تھا اور رابطے میں ہے. لیکن آصف زرداری نے اگر میرے بلاول کو استعمال کیا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا. میں نے کل آپ کو لنچ اسی لیے دیا کہ ووڈا آج بات کر لے, پھر اس نے جانا بھی ہے. جی یار ای سی ایل میں چلا گیا ہے تو کیا انہوں نے, میرا مطلب ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو سزا ہے. ساری قوم دیکھے جن خاندانوں نے اس دولت کو لوٹا ہے, جنہوں نے آج بجلی, گیس, پانی, بے روزگاری اور گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں بال سفید ہوتے, کیونکہ لوگوں کی فائنینشیل کنڈیشن سویئر ہو چکی ہے. عمران خان کو جس حالات میں اقتدار ملا ہے وہ کسی امتحان سے کم نہیں ہے جی, اور وہ سب انہی لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. اور اگر عمران خان ان لوگوں سے قانون اور آئین کے دائرے میں ان کو ان کی اصل جگہ پہ نہ پہنچاتا تو میرا خیال ہے لوگوں کو گلہ رہتا کہ عمران خان نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. اچھا میڈا صاحب, حکومت تحریک انصاف کو لوگ لے کے آئے تبدیلی کے نام پہ کہ حالات اچھے ہوں گے, ڈالر 144 تک پہنچا, بجلی گیس بڑھ گئی. اب آج شہر میں یہاں بینر لگے ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم مہنگائی کرنے پر آپ کا شکریہ, بے روزگار کرنے پر آپ کا شکریہ. شہر میں دیکھیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ آپ نے ووڈا صاحب دیکھیں نا, ووڈا صاحب سے میں نے ان سے ریکویسٹ کی ابھی سپریم کورٹ میں کہ اکٹھی بات کریں گے یہاں پہ. گزارش یہ ہے کہ یہ بہت بڑا مافیا ہے, 40 سال سے لاہور میں ان کی حکومت ہے, 40 سال سے یہاں ٹائر کا, سائیکل کا ٹائر بھی کوئی نہیں جلا. اگر چھوٹے سے چھوٹے گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں سکوٹر پہ کوئی مر جاتا ہے تو 2 گھنٹے کے لیے ٹریفک بند کر دیتے ہیں پاکستان میں, لاہور میں خاص طور پہ. یہ ایسی محبت کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ سارے لاہور میں اس دن یہیں پہ تھا, آپ کے ساتھ ہی تھا, کوئی ٹائر بھی جو ہے وہ چھوٹا سائیکل کا نہیں جلا. ان سب لوگوں نے اسلام آباد لے گئے, گوال منڈی والوں کو سارے ان کو, اور اسپیشل آرگنائز کر کے رات 1-2 بجے تک یہ اسی طرح لے گئے جس طرح کسی زمانے میں انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا اور پنجاب ہاؤس میں ناشتے کا انتظام کیا تھا, اور اتنی پلاننگ سے حملہ کیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ تھے, ہمیں بھی انہوں نے نہیں پتا. دیکھیں جب اقتدار کے ساتھ میراثی, مالشیے اور جی حضوری لوگ چل جاتے ہیں, اور وہ لوگ جو منہ میں زبان نہیں رکھتے وہ لوگ رکھ جاتے ہیں, تو وہ اقتدار کے دوست نہیں ہوتے, دشمن ہوتے ہیں. آج نواز شریف اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں لگا میرے ورکروں کو انہوں نے استعمال کر لیا پنڈی میں دھوکے سے بلا کے. آج سچا انسان وہی ہے جو حکمران وزیر اعظم کی ہے, وہ اس کا دوست ہے جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یا ٹھیک ہو رہا ہے. خواہشیں جب خبریں بنے گی اقتدار کی بھوک میں تو اس ملک میں استحکام نہیں ہوگا. یہ بتا دیجیے گا کہ عمران خان صاحب کی اس ٹینیور میں 10,000 سے زائد صحافی برطرف ہو گئے ہیں, ان کو نوکری سے نکال دیا. پچھلی دفعہ بھی آپ فواد کا سوال مجھ سے کرتے ہیں یار, مجھ سے کچھ انشاءاللہ تعالی اچھا وقت آئے گا انفارمیشن میں. دوسرا یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور تمام جو سندھ میں اعلیٰ حکومتی عہدیدار ہیں وہ تمام کے نام تو اسی میں آ گئے. دیکھیں یار یہ سارا گند کا ٹوکرا بھٹو کہا کرتا تھا, سارے گندے انڈے ایک ہی ٹوکرے میں ہو تو آسانی ہوگی. یہ سارے گندے انڈے اکٹھے ہو جائیں گے مارچ سے پہلے, اور میں نے آپ کو کہا کہ 30 مارچ پہ پہلے جھاڑو پھر جائے گا, بھل صفائی ہو جائے گی. زرداری کا تو دوسرا گھر ہے, اس کو آپ کیوں اہمیت دے رہی ہیں؟ میں اگر ایسی بات کرتا ہوں, آپ بیٹی نہ ہوتی تو یہاں ابھی ہنسی پڑ جاتی. ان کو جیل کیا کہتی ہے, مزے کرتے ہیں جیلوں میں. ہائے میری جان آ گیا امیر حفیظ آ گیا. آپ کو عام طور پہ جو لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, آپ کو جو جانتے ہیں وہ آپ کو سیاسی نجومی کہتے ہیں. یہ بتائیے سیاسی نجومی شیخ رشید صاحب کیا کہیں گے کہ آصف زرداری 31 دسمبر تک گرفتار ہو جائیں گے یا 31 جنوری تک؟ دیکھیں میں چھوٹی موٹی خبریں نہیں دیتا, یہ میرا مطلب ہے میں ہلکی پھلکی موسیقی نہیں گاتا, میں پکا راگ گانے والا سیاستدان ہوں. میں نے اسی لاہور میں آپ کو کہا تھا 30 مارچ سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا, بھل صفائی ہوگی, کلندر اور سارے چور اندر. آؤ جی.
मुझे तो देखिए जी, मुझे मैं कल आपको जवाब ये दूंगा। बड़ी परेशानी है कि पंजाब में भी यही हाल हो रहा है, सिंध में भी ये हाल हो रहा है। तो मैं शेख साहब से पूछ रहा था क्या अपोजिशन में भी हम जाके उनके बेंचेस पे भी हम ही जाके बैठेंगे, क्योंकि आगे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं नजर आ रही। शेख साहब, अभी एक इंसिडेंट हुआ है कराची के प्लेटफॉर्म के ऊपर, सरकारी अफसर अपनी सरकारी गाड़ी लेके वादा को छोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पे आ गए, गाड़ी उनकी आई और उसके बाद वो हुआ है, उसके ऊपर क्या? देखें बेटे, हमने ML1 आखिरी 10-15 दिनों में रेलवे की तकदीर बदलने जा रहे हैं। मैं आपको मेरी बात सुने, नहीं आना चाहिए अफसर को, ले आता है, माँ था, माँ को कोई ले आया तो कोई बात नहीं। असल बात यह है कि हम 2 नई गरीबों की आइए चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ।